کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے پیدا ہونے والا پہاڑ کون سا ہے؟ جی یہ سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے پیدا ہونے والے نبی اور انسان حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ جی ہاں، تو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے پیدا ہونے والا پہاڑ کون سا تھا۔ سب سے پہلے آپ کو اس کی فضیلت، اہمیت اور فضائل بتاتا ہوں۔ اس کی اہمیت، سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے اندر موجود ہے، اور یہ باب بلال کے بالکل سامنے ہے، اور یہ ایک تاریخی پہاڑ ہے۔ سب سے بڑی اس کی فضیلت یہ ہے کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب چاند کو دو ٹکڑے کرنے والا معجزہ کیا تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہاڑ پر تشریف لے گئے اور اس پہاڑ کو قدم بوسی کا شرف بھی بخشا، اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے جو دونوں جنتی پتھر ہیں وہ بھی اسی پہاڑ کے اوپر تشریف فرما رہے۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار پر انوار بھی اس پہاڑ پر موجود ہے، اور کچھ روایات میں ملتا ہے کہ مسجد خیف شریف میں آپ کا مزار اقدس موجود ہے۔ اور اس پہاڑ پر، جی ہاں، اس پہاڑ پر ایک مسجد بھی موجود ہے جس مسجد کا نام مسجد ہلال ہے۔ جتنے بھی زائرین مکہ مدینہ میں جاتے ہیں وہ اس جگہ کی زیارت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے، یہاں پہ شاہی محل بن چکا ہے۔ ایک حج کے دوران یہاں پہ حملہ ہوا جس میں بہت سارے لوگ شہید ہوئے، اس کے بعد اس جگہ کو بند کر دیا گیا۔ اب زائرین جو جاتے ہیں وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے، اور اس پہاڑ کی بلندی 420 میٹر ہے۔ اب آپ کو فضائل معلوم ہوئے، سب سے بڑی فضیلت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کو قدم بوسی کا شرف بخشا۔ جی آپ کے دل میں ذوق، شوق، محبت پیدا ہو رہی ہوگی کہ اس پہاڑ کا نام کیا ہے، ہمیں اس پہاڑ کا نام معلوم ہونا چاہیے۔ جی ہاں، میں آپ کو اس پہاڑ کا نام بھی بتاؤں گا۔ اس پہاڑ کا نام جبل ابو قیس ہے، جو مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ جب بھی آپ مکہ مکرمہ میں جائیں تو وہاں سے جو لوگ پہلے پاکستانی موجود ہیں، یا انڈین موجود ہیں، یا بنگالی موجود ہیں، جو آپ کی زبان کو سمجھتے ہیں، آپ ان سے اس پہاڑ کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، اور اب جو زائرین جاتے ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے۔ بہرحال میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بارہا مکہ اور مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ وما علینا